بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 214 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت والسبب فی ذالک ان نجاست الطعام سے لے کر انحلال العلم الاجمالی بالتفصیلی تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس کل لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس کے آخر میں ہماری بحث چل رہی تھی ان اسباب کے بارے میں، اس سبب دوم کے بارے میں جس سبب کے ہوتے ہوئے علم اجمالی منجزیت پیدا نہیں کرتا، یعنی تنجز علم اجمالی زائل و ختم ہو جاتا ہے۔ اس سبب کا نام تھا کہ مکلف بعض اطراف علم اجمالی کی جانب مجبور ہو جائے، فرق ایک طرف کی جانب۔ مثلا تو آج کے درس میں بعض اطراف کی جانب اس طرح کی پہلی صورت کی وضاحت کی جائے گی، یعنی اس کی دو صورتیں بنتی تھیں، دو میں سے پھر ہر ایک کی جدا گانا وضاحت ہے، جس کا اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ان دونوں صورتوں کو۔ پھر آج ہے اس پہلی صورت کی وضاحت۔ نمبر 2، بعض اطراف کی جانب اس طرح کی دوسری صورت کی وضاحت کی جائے گی، یعنی کلن دو صورتیں ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ، سبب اس میں یعنی صورت اول میں کیا ہے کہ صورت اول میں ہے کہ علم اجمالی منجز سے ساقط ہو جاتا ہے، چونکہ اس علم اجمالی کی منجزت کے ارکان اربعہ میں سے رکن اول فاقد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جامع بین تکلیفین کے بارے میں علم اجمالی موجود نہیں رہتا جب مکلف ایک طرف کی جانب مجبور ہو جاتا ہے۔ سبب اس میں یہ کہ ان نجاست الطعام المعلومۃ اجمالا جزء الموضوع للحرمت والجزء الآخر عدم الاضطرار۔ اگر یہ کہ اس غذا کی نجاست جو علم اجمالی کے ذریعے سے معلوم ہے، یہ نجاست کا معلوم اجمالاً ہونا جزء موضوع حرمت ہے، یعنی کس طرح سے؟ یعنی جب ہمیں پتا ہے کہ ان دو غذاؤں میں سے ایک غذا نجس ہے تو اس کا استعمال کھانا حرام ہے، یہ معین نہیں کہ یہ دائیں طرف والے برتن کی غذا نجس ہے یا بائیں والے کی۔ اور دوسرا جز کیا ہے؟ اس کی جانب مجبور نہیں مکلف، یعنی ایک کی جانب مجبور ہے، دوسرے کی جانب مجبور نہیں۔ ویسے چونکہ ان المکلف یحتمل ان النجس المعلوم هو الطعام المضطر الیہ بذات، چونکہ مکلف یہ احتمال دیتا ہے کہ جس نجس کے بارے میں علم اجمالی وہ غذا ہے جس کی جانب وہ مجبور ہے، وہ نجس ذاتی ہے۔ نتیجہ فلا علم له بالتکلیف الفعلی، مکلف کو نتیجے میں تکلیف فعلی کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ اگر تکلیف فعلی کے بارے میں اس کو علم نہیں تو فتجر البراءۃ عن حرمۃ الطعام غیر المضطر، جس طعام کے بارے میں مکلف مجبور نہیں ہے تو اس کے حرام ہونے کے بارے میں براءت جاری کریں گے، یعنی یہ طعام حرام نہیں ہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ من الاصول المؤمنۃ بدون معارض، اس کے علاوہ وہ اصول بھی جاری کریں گے جہاں پہ دوسرے طعام یعنی جس کی جانب مکلف مجبور نہیں ہے اس کے آپ حرمت کے عدم کو ثابت کریں گے بدون معارض۔ کیوں؟ لأن حرمت الطعام المضطر الیہ غیر محتملۃ، چونکہ جس طعام کی جانب مکلف مجبور ہے اس کا حرام کا احتمال نہیں دیا گیا، تاکہ لیحتاج الی الاصل بشانہ، تاکہ مکلف اس کے اصل کی جانب محتاج ہو۔ لیکن ھذا علی شرط، لیکن یہ اس شرط کی بنا پر ہے کہ ان لا یکون الاضطرار متأخرا عن العلم الاجمالی، کہ جب اضطرار علم اجمالی سے متاخر نہ ہو، متصل ہو، مقارن ہو، وإلا اگر متاخر ہوگا تو باقی علی المنجزیت، علم اجمالی منجزیت سے ساقط نہیں ہوگا، باقی ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ یکون، کیونکہ علم اجمالی ہو جائے من حالات العلم الاجمالی المردد بین الطویل والقصیر، یعنی ان صورتوں میں سے ہو جائے گا جہاں پہ علم اجمالی مکلف کو ہوتا ہے طویل المدت اور قصیر المدت کے درمیان میں۔ اذ
یعلم المکلف، چونکہ مکلف کو پتہ ہوتا ہے بتکلیف فعلی فی ھذا الطرف، کہ اس طرف کے بارے میں مجھے بالفعل تکلیف ہے، میرے اوپر ذمہ داری شرعی ہے، قبل حصول اضطرار ہے، اضطرار کے آنے سے پہلے یہ پتہ ہوتا ہے اسے، او فی الطرف الاخر اطلاع، یا دوسری طرف جو ہے اس طرف یا اس دوسری طرف کے بارے میں اس کو وہ جانتا ہے کہ تکلیف فعلی ہے مجبوری آنے سے قبل۔ وقد یفترض الاضطرار قبل العلم، یہ علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، قبل العلم ولکنہ متاخر عن زمان نجاست معلومت، یعنی اصل اس کے کتاب میں جو ہے یہ ٹائپی اشتباہی ہے، علم ہے۔ کبھی کبھی اصرار فرض کیا جاتا ہے علم اجمالی سے قابل، لیکن متاخر ہوتا ہے اس وقت سے، اور اس نجاست کے وقت سے جو نجاست معلوم ہے مکلف کو۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، کما اضطر ظہرا الی تناول احد الطعامین، مثلا مکلف مجبور ہو جاتا ہے ظہر کے وقت کے دو طعام میں سے ایک کو کھا لے، ایک کو استعمال کرے، ثم علما، یعنی ایک کو استعمال کرے، ایک طرف کو، ایک برتن والے کو، قبل ان یتناولا، یعنی استعمال سے قبل جان لیتا ہے کہ ان احدہما تنجس صباحا، کہ ان میں سے ایک صبح کو نجس ہوا تھا۔ وہنا العلم بجامع تکلیف الفعلی موجود، یہاں پہ علم بجامع تکلیف کے بارے میں موجود ہے، نتیجے پر رکن الاول محفوظ، منجزت علم اجمالی میں سے رکن اول جو کہ علم بے جامع ہے وہ موجود ہے، ولیکن رکن الثالث غیر محفوظ، لیکن اس کا رکن ثالث موجود نہیں ہے۔ ایک رکن بھی منجز کا فاقد ہو تب بھی علم اجمالی منجز پیدا نہیں کرے گا، کیوں؟ لأن التکلیف اللہ تقدیر انتباہ کی ہی، یہ تکلیف اس فرض کی بنا پہ کہ وہ صدق کرتی ہے علی مورد الاضطرار، کہ محل مجبوری پر، تو فقط انتہا مدہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف کا وقت ختم ہو چکا ہے، ولا اثر لجران برات عنہ فعلا، اور اس تکلیف کے بارے میں اب آپ اصالت برات کو جاری کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لطیفت۔ اچھا، اس کے بارے میں دوسرے طرف کے بارے میں فتجر البراۃ فی طرف الاخر، دوسرے طرف کے بارے میں یعنی جس کی جانب وہ مجبور نہیں ہوا، برات جاری ہوگی بلا معارض، کوئی بھی اصل برات کے ساتھ اور اصل نہیں ٹکرائے گی۔ وَيَتَّرِدُ مَا ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ الْإِسْتِرَارِ أَيْضًا مِنْ مُسْقِطَاتِ التَّکْلِیفِ، شہید صدر فرماتے ہیں اضطرار کے علاوہ والی صورت میں بھی شامل ہوتی ہیں وہ چیزیں جن کو ہم نے ذکر کیا، وہ کیا؟ من بیانیہ ما کا، یعنی وہ جو اس کی بنا پہ تکلیف مکلف سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اضطرار کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں، یعنی ایک تو کھانے کی جانب استعمال کی جانب مکلف مجبور ہوا، مجبوری کے علاوہ تو پھر تکلیف ساقط ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی پھر بھی تکلیف، مثلا کا تلف بعض الاطراف، مثلا دو برتن ان میں سے ایک چوری ہو گیا، ایک ضائع ہو گیا، اور تطہیر ہے یا ایک پاک ہو گیا، تو یہاں پہ تکلیف ساقط ہے۔ کما اذا علم اجمالا من نجاست احد اناءین، مثلا مکلف جانتا ہے اجمالا کہ دو برتنوں میں سے ایک نجس ہے، ثم تلف احدہما، اچھا ان میں سے ایک پھر کیا ہوتا ہے؟ چوری ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، او غسل بالماء یا پانی سے وہ پاک کیا جاتا ہے، تو فإن العلم الاجمالی لا يسقط عن المنجزیت، یہاں پہ علم اجمالی ساقط نہیں ہوتا منجزیت سے، بالطروب المسقطات المذکورۃ بعدہ، کہ علم اجمالی کے بعد وہ اسباب آ جاتے ہیں جو تکلیف کو ساقط کرتے ہیں، بلکہ وہ یسقط عن المنجزیت، علم اجمالی منجز سے ساقط ہوتا ہے بالطروب مسقطات کے عارض ہونے سے، وہ جو مقارنتاً للعلم اجمالی، جو مسقطات تکلیف علم اجمالی کے ساتھ ہوں، او قبل یا اس سے قبل، بعد والے مؤثر نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، تو دوسری صورت طلاب عزیز، یعنی جہاں پہ غیر معین تکلیف کی جانب مجبور ہے، پہلی تو معین تکلیف کی جانب، فرق یہ فلاں طرف دائیں والا یا بائیں والا، تو فلا شک فی سقوط وجوب الموافقت القطعیت بسبب الاضطرار المفروض، تو یہاں پہ بدون اشکال، بدون شک و شبہ کہ موافقت قطعیہ کا ضروری ہونا ساقط ہے، یعنی موافقت قطعیہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ مجبوری پیش آ گئی ہے جو بیان کی گئی۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَّةِ، اب گفتگو اختلاف رہتا ہے کہ آیا مخالفت قطعیہ جائز ہے یا نہیں، تو ایک قول یہ کہ فقط یقال بجوازها، مخالفت قطعیہ کہتے ہیں جائز، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
یہ کس کا قول ہے؟ کما ہوا ظاہر المحقق الخراسانی رحمہ اللہ، جس طرح یہ ظاہر کلام میں محقق خراسانی کا ہے. وہ برہان ذالک یتکون مما یلی، محقق خراسانی نے جو جواز مخالفت قطعیہ پر برہان قائم کیا ہے اس کے چند مقدمات ہیں، ان مقدمات سے یہ برہان بنتا ہے. اولاً پہلا یہ کہ ان العلم الاجمالی بتکلیف علت تامۃ لوجوب الموافقۃ القطعیہ. وہ فرماتے ہیں کہ علم اجمالی تکلیف کے بارے میں، جب آپ کو علم اجمالی تکلیف ہے لیکن معین ہے کون سے وجوب ہے یا حرمت ہے، نماز ظہر کا وجوب ہے عصر کا، یہ انا ہے یا وہ انا ہے، یہ علت تام ہے آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے موافقت قطعیہ. ثانیاً ان المعلول ہونا ساکت، معلول ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ چونکہ اس کی علت نہیں. ثالثاً یستحیل سقوط المعلوم بدون سقوط العلت، علت ساکت ہو جائے یعنی علت کا معلول کا ساکت ہونا محال ہے بغیر سقوط علت کے، یعنی علت موجود ہو لیکن معلول ساکت ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے. اچھا یہ مقدمات بیان ہوئے. فینت جو نتیجہ نکلتا ہے برہان کے کہ انہ لا بد من الالتزام بسقوط العلم الاجمالی بالتکلیف، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضروری ہے ملتزم ہونا، پابند ہونا کہ علم اجمالی ساکت ہو جاتا ہے، یعنی تکلیف کے بارے میں جو علم اجمالی وہ ساکت ہو جاتا ہے منجدیت سے. وذالک، اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بے ارتفاع تکلیف ہے، تکلیف اٹھ گئی. نتیجہ فلا تکلیف مع الاضطرار المفروض ہے، کیونکہ جب وہ مجبوری جو معین ہو گئی وہ تکلیف غیر معین کے بارے میں اس میں کوئی تکلیف نہیں رہی. بعد ارتفاعی، جب تکلیف ہی اٹھ گئی، تکلیف اٹھنے کے بعد وانکان تکلیف محتمل طرف ہے، اگرچہ پھر دوسری طرف کے بارے میں سوال رہتا ہے کہ اس سے اجتناب ضروری ہے یا نہیں، اس کو انجام دینا ضروری ہے نہیں، اس کے بارے میں ولیکن احتمال بدوی مؤمن عنہ بلا صلح. اچھا لیکن وہ احتمال بدوی شمار ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ احتمال بدوی جہاں پہ ہو وہاں پہ اصل جاری ہوگی، وہ بھی اصالت براعت. بل جواب عن ذالک، اس برہان جس کو 3 مقدمات کے بنا پہ بنا کے نتیجہ نکالا گیا، اس کا جواب یہ ہے، یعنی اس کو ہم قبول نہیں کرتے. پہلا یہ کہ اولا بمنع علیت العلم الاجمالی بالتکلیف لوجوب الموافقۃ القطعیہ، یعنی وجوب موافقت قطعیہ اور علم اجمالی کے درمیان میں جو رابطہ علت و معلول ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات علم اجمالی ہوتا ہے لیکن موافقت قطعیہ ضروری نہیں ہے. نمبر 2 ثانیاً بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاصرار لا ينافي العلیة المذکورة، کہ وہ وجوب موافقت کا ختم ہو جانا، ارتفاع اٹھ جانا، یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو پیدا ہوتا ہے عجز و مجبوری کی بنا پہ، یہ اس علیت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا جو ذکر ہو گئی. کیوں؟ لأن المقصود میں نہ چکے اس علیت سے مراد یہ کہ عدم امکان جعل شک مؤمنا، کہ شک ترخیصی کو قرار دینا ممکن نہیں یہاں پہ. کیوں؟ لأن الوصول بالعلم تام، چونکہ علم کے ذریعے سے وصول مکمل تام ہے. ولا ینافی ذالک وجود المؤمن آخر، اور اس کے ساتھ ایک اور وجود مومن آخر منافات نہیں رکھتا. وہ کون سا ہے؟ وہ العجز کما هو المفروض فی حالت الاضطرار، جس سے یہی فرض کیا گیا ہے اضطرار کی حالت میں. ثالثاً، تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کے بھی 3 مقدمات ہیں، لو سلمنا فقرات البرہان الثلاث، اگر برہان کے 3 فقرات کو ہم اگر تسلیم بھی کر لیں تو فہیہ، یہ فقرات انما تنتجو لزوم تصرف فی تکلیف المعلوم، یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ تصرف ضروری ہے اس تکلیف میں جو معلوم ہے علم اجمالی کے ذریعے. علی نحو، اس طرح سے تصرف کا لزوم ہے کہ لا یکون ترکیز فی تناول احد طعامین لدفع الاضطرار اذنا فی ترک الموافقۃ القطعیہ. یہ اذنا لا یکون کی خبر ہے کہ ترخیص 2 طعاموں میں سے ایک کو استعمال کرنا تاکہ مجبوری دور ہو سکے، یہ ترخیص اذن نہیں ہے موافقت قطعیہ کے ترک کرنے میں، کہ یعنی یہ اس کا مطلب نہیں نکلتا کہ آپ موافقت قطعیہ ضروری نہیں ہے. وذالک، اور یہ حاصل ہوگی بالرفع الید عن اطلاق تکلیف لحالت واحد، جب آپ اطلاق تکلیف سے آپ ہاتھ اٹھا لیں ایک صورت کے لیے، وہ کون سی ہے؟ وہی حالت تناول الطعام المحرم وحدہ من قبل المکلف المصر، وہ یہ ہے کہ جب حرام نجس غذا کو مکلف کھا لیتا ہے، مکلف مجبور، مع ثبوت فی حالت تناول کلا الطعام معا، جبکہ دونوں
تام اس صورت میں اس کے اوپر ثابت ہیں. فمہذا افتراد اس فرض کی بنا پہ اذا تناول المکلف المستر العالم اجمالا احد طعام فقط، اگر مکلف مجبور جس کے پاس علم اجمالی ہے اگر وہ دو طعاموں میں سے فرد ایک کو استعمال کرتا ہے تو لم یکن قد ارتکب مخالفتا احتمالیتا، وہ مخالفت احتمالیہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے علی الاطلاق بطور مطلق. وَإِذَا تناول کلا الطعام، اگر دونوں کو کھا لیتا تو فقط ارتکب مخالفت قد، ہاں پھر مخالفت قطعیہ لازم آتی، چونکہ علم اجمالی سے ایک حرام ہے ایک نجس ہے. مخالفت قطعیہ لازم آتی لتکلیف المعلوم، اس تکلیف کے بارے میں جس کے بارے میں علم اجمالی کے ذریعے سے ہمیں پتہ ہے کہ ان دو برتنوں میں سے ایک نجس ہے، ان دو نمازوں میں سے ایک واجب ہے، فلا یجوز، بس لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.